السلام علیکم، میں ہوں جویریہ عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں تختی آن لائن۔ آپ کے لیپ ٹاپ یا موبائل کی اسکرین پر آپ کو زمین کا گلوب دکھ رہا ہوگا، جس میں زمین کہیں آپ کو نیلی نظر آئے گی، کہیں سفید تو کہیں ہری۔ ان رنگوں کی وجہ بھی ہم سب کو معلوم ہے کہ نیلا رنگ ہمارے فضا کا، سفید بادلوں کا اور ہرا رنگ ہمارے پیڑ پودوں کی وجہ سے دکھتا ہے۔ اب شاعر ہماری زمین کو کبھی نیلا عنبر یا نیلی چھتری سے تشبیہ دے دیتے ہیں، جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ زمین کا اپنا رنگ نیلا نہیں، بلکہ ہماری فضا میں مختلف کیمیائی عوامل اور گیسوں کی وجہ سے یہ نیلی دکھتی ہے۔ خیر، یہ تو بات تھی زمین کی۔ ہم زمین کی طرح اور پلینٹس کے بھی گلوب دیکھ سکتے ہیں، جیسا کہ آپ مارس کا گلوب دیکھ رہے ہیں، اور مارس یعنی مریخ پر آپ کو ہلکے اور گہرے نارنجی یا سرخ رنگ کے علاقے نظر آ رہے ہوں گے۔ اب اس کی کیا وجہ ہے؟ اور یہی نہیں بلکہ رات کے وقت آسمان میں آپ کو مریخ دیکھنے کا اتفاق ہوا ہو تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دور سے مارس سرخ رنگ کا روشن ستارہ سا دکھتا ہے، اور اپنی ٹیلیسکوپ سے آپ اس کو بخوبی قریب سے دیکھ سکتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اور مارس میں سرخ رنگ کہاں سے آ گیا؟ مارس یعنی مریخ ہمارے نظام شمسی کا چوتھا سیارہ ہے اور دوسرا سب سے چھوٹا سیارہ بھی ہے۔ سائنسدان آج کی دنیا میں مریخ کی کھوج میں بہت دلچسپی لے رہے ہیں، خاص طور پر اس سوال کی کہ مریخ ہمیں سرخ کیوں دکھائی دیتا ہے۔ ماضی میں کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ سرخ رنگ کا مطلب ہے کہ یہ ایک مضبوط اور طاقتور سیارہ ہے، اور اسی وجہ سے اس کا نام مریخ پڑا، یعنی مارس، اور رومن میں جنگ کے خدا یعنی گاڈ آف وار کو مارس کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے مارس کے سرخ رنگ کی وجہ سے اسے ایک خطرناک سیارہ بھی ماننا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے ٹیکنالوجی نے ترقی کی، ہمیں اس سیارے کو قریب سے جاننے کا موقع ملا۔ مانا کہ ابھی تک کوئی انسان اپنے قدم مارس پر نہیں رکھ سکا، مگر جدید راکٹس کے ذریعے سائنسدان کئی قسم کے روبوٹس اور کیمرے مریخ پر لے جانے میں کامیاب ہوئے ہیں، جن سے ہمیں پتہ چلا کہ سرخ رنگ آئرن آکسائڈ کی وجہ سے آتا ہے، اور یہ معدنیات ایک دھول کی صورت میں تمام مریخ کی سطح پر موجود ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ آئرن آکسائڈ ایک ایسا عنصر ہے جو ہمارے خون کو اور زنگ کو بھی سرخ رنگ دیتا ہے۔ زمین سے جانے والے کئی مارس روورز مثلاً اپرچونٹی اور اسپرٹ نے مریخ سے زنگ آلود دھول کے نمونے بھی لیے، جن سے پتہ چلا کہ صرف سرخی نہیں بلکہ بھورے نارنجی رنگ کے دھول کے ذرات بھی وہاں موجود ہیں، اور یہ دھول بہت ہی باریک ہوتی ہے اور مریخ پر آنے والے طوفانوں سے ہر طرف پھیل جاتی ہے۔ 2008 میں ناسا کے فینکس لینڈر نے مریخ کی سطح کی کھدائی کی تو دریافت کیا کہ نیچے کی سطح بھی زمین کی طرح بھوری آتش فشاں چٹان کی طرح تھی، اور مریخ پر آنے والی تبدیلیوں کی وجہ سے گہرائی میں موجود آئرن مریخ کی سطح پر ابھر آیا اور آکسیجن کے ساتھ کیمیائی عمل کے نتیجے میں آئرن آکسائڈ بنا، جس نے مریخ کی سطح کو سرخ رنگ دے دیا۔ اب اہم سوال یہ ہے کہ مریخ پر تو موجودہ وقت میں زمین کے مقابلے میں 0.13% آکسیجن موجود ہے۔ اب اتنی کم آکسیجن کی موجودگی میں اتنا زیادہ آئرن آکسائڈ بنانا ناممکن سی بات لگتی ہے۔ اس بات کی وضاحت کچھ مشکل ہے، لیکن ایک چیز جو ہمیں بتاتی ہے وہ یہ کہ تاریخ میں کسی وقت مریخ پر بہت زیادہ آکسیجن موجود تھی۔ 2012 میں کی گئی تحقیق نے تجویز کیا کہ اربوں سال پہلے مریخ کی سطح پر اتنا پانی تھا جتنا کہ ہماری زمین پر بحر اوقیانوس میں پایا جاتا ہے، اور اس وجہ سے فضا کے آبی بخارات میں آکسیجن اور ہائیڈروجن موجود تھے، اور فضا میں آئرن اور آکسیجن کے ملنے سے آئرن آکسائڈ مریخ کی سطح پر مارز وجود میں آیا۔ ہم جانتے ہیں کہ پانی ہمارے زندہ رہنے کی بنیادی ضرورت ہے۔ سائنسدانوں نے 3 سال پہلے انسائٹ لینڈر نامی روبوٹ کو مریخ پر بھیجا، جس کے پاس کھدائی کے بہترین آلات تھے تاکہ وہ مریخ کی سطح کی 16 فیٹ نیچے تک کھدائی کر سکے، اور ہم پتہ چلا سکیں کہ آیا یہ ممکن ہے کہ مائع پانی اب بھی نیچے موجود ہو، اور پانی کے ملنے کے امکان کے بعد یہ اندازہ لگانا بالکل بھی مشکل نہیں کہ مریخ پر بہت پہلے زندگی کے آثار بھی پائے جاتے ہوں۔ اور یہ دلچسپ سوچ ہمارے سائنسدانوں کو اور بہت سی تحقیق پر اکسا رہی ہے جو آج کی دنیا میں وہ مریخ پر کر رہے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ ہمارے نظام شمسی کے سرخ سیارے یعنی مریخ کے بارے میں یہ معلومات آپ کو اچھی لگی ہوں گی۔ تختی آن لائن کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس علم کو دوسروں تک پہنچا دیں۔